سورۃ محمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو رائے گاں کر دیا۔ صد یصد کے معنی خود رکنے اور باز رہنے کے بھی ہیں اور دوسروں کو روکنے کے بھی ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دعوت حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مخالفین حق نے اب تک جتنی بھی کوشش کی ہے وہ سب ضائع ہو چکی ہے، اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ عنقریب اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا اور جو ایمان لائے کس پر؟ بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور اس قرآن پر ایمان لائیں گے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ بہت بڑی خوشخبری ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسلسل آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر اب ان کی شخصیات کو کندن بنا دیا ہے، اور اس کی نظر رحمت سے ان کی سیرتیں ایمان اور یقین کے نور سے جگمگانے لگی ہیں، ان کا کردار اخلاق و عمل کی خوشبو سے مہک اٹھا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے مسلمانوں جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، یعنی اب مسلمانوں کی جد و جہد مسلح تصادم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب تمہیں تلوار کا جواب تلوار سے دینا ہے، میدان میں اترنا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارنا ہے۔ یعنی میدان جنگ میں تمہاری پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ جو دشمن حق تمہارے سامنے آئے وہ بچ کے نہ جائے، ان کی گردنیں اڑاؤ، انہیں قتل کرو۔ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، یعنی جو بچے کچے لوگ ہیں اب ان کو قیدی بنا سکتے ہو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی پہلے ان کی گردنیں مارو جب میدان میں آمنا سامنا ہو، جب ان کی طاقت اچھی طرح کچل ڈالی جائے تب انہیں قید میں مضبوط باندھو، اور جب جنگ ختم ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، ہتھیار ڈال دیے جائیں، اس کے بعد اب تم انہیں چھوڑ سکتے ہو، چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ ذالکہ، یہ اس بارے میں حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ ان کفار سے خود انتقام لیتا۔ وہ چاہتا تو میدان بدر میں کفار کے 1000 نفوس پر مشتمل لشکر کو 1 سیکنڈ میں بھسم کر دیتا، لیکن اس نے تمہارے 313 افراد کو 1000 کے طاقتور لشکر کے مقابلے میں لا کر تمہارے صبر و ایمان اور جذبہ استقامت کا امتحان لینا پسند کیا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ، وہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی گئی ہے۔ یعنی جنت اور ان کی نعمتوں کا قرآن میں تفصیلی تعارف کرا دیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم قانون ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کے فرمانبردار بن کر رہیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں گے، تو وہ انہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہر جگہ ہر گھڑی اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال رہے گی۔ لیکن
اگر تم لوگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاؤ گے، ان کی وفاداریوں کا دم بھرو گے، انہیں اپنا حمایتی، اپنا مددگار سمجھو گے، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا۔ پھر تم اللہ سے رو رو کے بھی دعائیں کرو گے تو تمہاری سنوائی نہیں ہوگی۔ والذین کفروا فتعصی لہم واضل اعمالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے اور ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ تعصی کا معنی ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گرنا ہے، یعنی ناکام اور نامراد اور ذلیل اور رسوا ہونا، اور اس کا مطلب ہلاکت بھی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، ٹھوکریں کھا کے منہ کے بل گرنا ان کا مقدر ہوگا، اور قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور حصول دنیا کے لیے کی جانے والی ان کی تمام جد و جہد اس دن ضائع ہو جائے گی، ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ یعنی ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں جو نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ بھی سب کے سب ضائع کر دیے جائیں گے۔ جیسے مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، حاجیوں کے مہمان نوازی کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا حتمی فیصلہ اور اٹل قانون ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، اور آخرت کے توشے میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا، اور ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی۔ یعنی جن نتائج سے پہلے قومیں دوچار ہوئیں ویسے ہی ہلاکت خیز نتائج ان کافروں کا مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے اہل ایمان کا، اور یہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے۔ قریش نے اپنی طاقت کے زوم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور تو کر دیا ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے دنیا میں ان کے شہر سے کہیں بڑے بڑے شہر آباد تھے، اور ان شہروں کے باسی ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور تھے، لیکن اہلکناہم، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، یعنی اس کی نیچر میں نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس ہدایت پر بھی قائم ہے۔ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت کر دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو ان کی خواہشات کا آئینہ انہیں دکھا رہا ہوتا ہے، اور آئینہ تو کالے کرتوتوں کو بھی خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اہل مصر کی تہذیب اور روایات کو مثالی قرار دیا تھا، بطریقتکم المثلیٰ۔ اس آیت میں جن دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں باہم کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے وہ بندے ہیں جو رب کی طرف سے بینہ پر ہیں، یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کہتے ہیں میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جینا ہے، وہ بہرحال ناکام اور نامراد ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ ایک بار پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے، جنت میں جانا ہے تو تقوی کا حامل اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، ایسا پانی جو ہائیجینک ہوگا، جس میں کسی قسم کی کوئی اسمیل، کسی قسم کے کوئی جرمز نہیں ہوں گے، اور دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا،
آج تو آپ دودھ لیتے ہیں، کسی میں پاؤڈر ملا ہوتا ہے، کسی میں گریس ملی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی اور وہ بہترین ذائقہ ہوگا. اور ایسی شراب کی نہریں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، بہترین مشروب بھی ہوگا. اور نہریں صاف شفاف شہد کی. یعنی آج تو شہد بڑی مشکل سے آپ تھوڑا سا لیتے ہیں کہیں سے، لیکن خالص پھر بھی نہیں ملتا. اور وہاں پر صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور مزید ان کے لیے ہوں گے ہر قسم کے پھل اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. اللہم اجعلنا منہم. تو بھلا وہ لوگ جو ایسی جنتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں مشروب کی نہریں ہیں، جہاں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اور ہر طرح کے پھل ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر مغفرۃ من ربہم، تو کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، کیا یہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا؟ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. یعنی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک نئی بات کہہ دی ہے کہ اب ہمیں جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، قریش کے تجارتی قافلوں کا تعاقب کرنا ہے، ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی. اوت العلم سے مراد یہاں اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں اور اہل کتاب یہودی بھی. یعنی منافقین یہ بات ان مسلمانوں سے پوچھتے جنہیں وہ زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے، یا پھر وہ یہودیوں سے جا کے پوچھتے جنہیں پہلے سے کتاب کا علم دیا گیا تھا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. جہاد اور قتال کے تصور سے اب ان کے دلوں کی گھبراہٹ اور اثار اور قربانی کی باتوں کو قبول کرنے سے ان کی جو ہچکچاہٹ ہے، یہ ان کی منافقت کو کھول رہی ہے، اور یہ منافقت ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بس اس کی علامات تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں. اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ آپ آخری رسول ہیں. اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی مانند بھیجے گئے ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کو ہی آنا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ ان پر آ دھمکے گی اس وقت ان کا نصیحت حاصل کرنا کس کام کا ہوگا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ کو اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں کہتے ہیں قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی. یعنی ایمان کے دعوے دار ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی. ہوا یہ تھا کہ ہجرت کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر قریش مکہ کے خلاف مہمات بھیجنا شروع کر دی تھی، اور غزوہ بدر سے پہلے ایسی 8 مہمات کا بھیجا جانا تاریخ سے ثابت ہے. اور 4 مہمات کا شمار غزوات میں ہوتا ہے کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے تھے. اور ان مہمات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 2 مقاصد حاصل کیے. نمبر 1 کہ مکہ کی تجارتی شاہراہ سے جتنے علاقے ملحقہ تھے
اس میں مسلح دستوں کی نقل و حرکت سے قریش مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤثر پیغام پہنچا دیا کہ تمہاری شہرگ اب ہر طرح سے ہمارے قبضے میں ہے، جب چاہیں ہم تمہاری مکمل معاشی ناکہ بندی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جن علاقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمات بھیجیں یا آپ خود تشریف لے گئے، وہاں کے اکثر قبائل کو آپ نے اپنا حلیف بنا لیا، اور جو قبائل حلیف نہیں بھی بنے تھے انہوں نے قریش مکہ اور مسلمانوں کے تنازع میں غیر جانبدار رہنے کے لیے معاہدے کر لیے۔ اس طرح پورے علاقے میں قریش مکہ کا اثر و رسوخ روز بروز کم ہونا شروع ہو گیا، اور انہیں اپنی جو سیاسی اجارہ داری صدیوں سے قائم تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو قریش مکہ کی طرف سے ہجرت کے بعد سے اب تک کوئی بھی جارحانہ اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ اس پس منظر میں منافقین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ اقدامات کے خلاف لولا نزلت سورۃ ان کے اعتراض کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ جب قریش کی طرف سے کوئی حریفانہ اقدام نہیں ہو رہا تو پھر ہماری طرف سے ان کے تجارتی شاہراہ پر چھاپے مار کر اور ان کے قافلوں کا تعاقب کر کے خام خواہ جنگی ماحول کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر یہ اقدامات اتنے ہی ضروری تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی واضح حکم کیوں نازل نہیں کیا؟ اگر قرآن میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو یہ حقیقت بالکل کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے یہ مہم جوئی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا، اس سے مراد یہی جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورت محمد، اور اس صورت کا دوسرا نام سورت القتال ہے، وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو بربادی ہے ان کے لیے۔ یہ لوگ قتال سے جی چراتے ہیں۔ پہلے اپنے بچاؤ کے لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ کا کوئی واضح حکم کیوں نہیں آیا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کے بارے میں واضح حکم نازل کر دیا، اب ان کی یہ دلیل بھی ختم ہو گئی۔ اب ان کی حالت ایسی ہے کہ جب ان کو قتال کا کہا گیا ہے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی ہچکی طاری ہو گئی ہے ان کے اوپر۔ طاعتم وقول معروف، اطاعت لازم ہے اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے، یعنی ان کے لیے پسندیدہ روش یہ ہے کہ یہ اطاعت کریں اور قول معروف۔ یہ لوگ جب ایمان کے دعوے دار ہیں تو ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، اور ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف دلیل بازی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی معاملے میں یہ لوگ معروف طریقے سے کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو جب کوئی فیصلہ طے پا جائے تو پھر اگر وہ اللہ سے اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ثابت ہوں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ بس تم اس کے سوا کچھ متوقع نہیں ہے کہ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنی رحمی رشتوں کو کاٹو گے۔ اس آیت کے مخاطب دراصل مدینہ اور اس کے اطراف کے وہ لوگ ہیں جو ہجرت کے فوراً بعد ابھی تازہ ایمان لائے تھے۔ تو ابتدائی طور کے اہل ایمان کی طرح اس راستے کی کڑی آزمائشوں کا انہوں نے سامنا نہیں کیا تھا جو مکہ والوں نے کیا تھا۔ اس لحاظ سے ان کے کردار اور عمل میں ابھی وہ پختگی اور استقامت پیدا نہیں ہوئی تھی جو کہ دین کے لیے ضروری تھی، اور اس کا عملی ثبوت غزوہ احد کے موقع پر اس وقت سامنے آیا جب مسلمانوں کی صفوں سے 1/3 لوگ اچانک بہانہ بنا کے اپنے گھروں میں جا بیٹھے۔ گویا اس وقت اہل ایمان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ضعیف الاعتقاد مسلمان اور منافقین موجود تھے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ اگر یہ لوگ قرآن کے احکام پر غور و فکر کرتے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو یہ خود جان لیتے کہ غلبہ دین کی جد و جہد میں جن جن مراحل سے ان کو سابقہ پڑ رہا ہے، ان تمام مراحل کے بارے میں انہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے انکار کرنا آسان کر دیا ہے اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں۔ یہ جو املا لہم ہے، طول عمل، لمبی امیدیں، یہ ایسا شیطانی چکر ہے
کہ جس میں پڑھ کے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اور جس شخص نے لمبی لمبی امیدیں قائم کر کے اپنی زندگی کے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، وہ شہادت کی تمنا اپنے دل میں پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا شخص میدان جنگ میں جانا کیسے پسند کرے گا؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا، قالوا للذین کرہوا، کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ناپسند ہے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اور اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناپسند کرنے والے مشرکین اور یہود تھے۔ انہیں منافقین مسلسل اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے رہتے تھے کہ دیکھو ہم بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ ہمارا تعلق ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ تمام اہم معاملات میں صلاح مشورہ ہم آئندہ بھی آپ ہی لوگوں سے کیا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ قتال کے اس مرحلے پر ان لوگوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ان کی پڑھی ہوئی نمازوں سمیت ان کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی منافقت ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی تمام عبادات کو، تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے، اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان کا جو دوغلا پن ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ان کے سینوں کے اندر جو کھوٹ ہیں یہ کبھی بے نقاب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کو ان کے نفاق کو ظاہر کرنا ہی تھا۔ یہاں ہم سب کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور زبان پر کیا ہے، اور یہ جو دلوں کا کھوٹ ہے یہ ہماری تمام عبادات کو ضائع کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں اس طرح کہ آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں گے۔ یعنی انسان کے دل کی کیفیت کا عکس اس کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے۔ ایک جو سچا شخص ہے، مومن شخص ہے، ایمان والا شخص ہے، اس کے چہرے اور منافق کے چہرے کی شناخت چھپ نہیں سکتی، اور اللہ سے تو بالکل چھپ نہیں سکتی۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ انہیں لازماً پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے۔ یعنی جس طرح چہرہ انسان کے اندر کی بارے میں بتاتا ہے، اسی طرح انسان کی گفتگو کا انداز بھی اس کے دل کی کیفیت کی غمازی کرتا ہے۔ ایک سچے کھرے انسان کی گفتگو اور ایک منافق شخص کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں گے انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں گے تمہارے حالات کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرے گا یہاں تک کہ وہ ظاہر کر دے گا کہ تم میں سے مجاہدین کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو اور منافقین کو چھان پھٹک کے الگ کر دیا جائے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم رہے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسیحبط اعمالہم، اور وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اس آیت میں کفار مکہ کے اعمال کی بربادی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے زوم میں بیت اللہ کے متولی ہونے اور حاجیوں کی خدمت بجا لانے جیسے نیکیوں پر پھولے نہیں سماتے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی سند کے بغیر ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن ایمان کی سند کے ساتھ اگر دل میں کھوٹ ہے، منافقت ہے، اندر سے ہم کسی اور کے ساتھ ہیں اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہماری ساری عبادات، سارے اعمال اللہ کے نزدیک بیکار ہیں۔
یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اب تک تو تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آمنا و صدقنا کہتے آئے ہو، اور اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کی قربانیاں بھی دیتے آئے ہو، لیکن اب قتال کا نیا اور مشکل مرحلہ آ رہا ہے۔ اس مرحلے میں اب تم لوگوں سے مزید قربانیوں کا مطالبہ ہے۔ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت جو حکم ہو اس کی تعمیل کرو، اور دیکھنا اس مرحلے میں تم سے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس مرحلے پر تم لوگوں نے پیٹھ دکھا دی تو تمہارے تمام گزشتہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اسی حالت میں کہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تو اے مسلمانوں تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو اور صلح سلامتی کی دعوت مت دو۔ یاد رکھو غلبہ دین کی جد و جہد کا مرحلہ تم سے سرفروشی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب تمہیں دشمنوں سے صلح سلامتی کے لیے مذاکرات کرنے اور جنگ سے بچنے کی حکمت عملی اپنانے کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ تمہاری تحریک اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں پر اب جانوں کی قربانی کا وقت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم لوگ ہی غالب ہوگے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ انسان ساری عمر میرا مال کرتا رہتا ہے، بہت کچھ جوڑتا بھی ہے، بہت سی پراپرٹیز بھی بناتا ہے، بہت سا مال و دولت کٹھی کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں رہیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، اس کے بعد ہماری واپسی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم لوگ ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیے رہو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت تلقین اور تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اہل ایمان سے ان کے اموال کا براہ راست مطالبہ کیا۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اور انفاق سے گریز کی روش کو بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں آتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ اور قرآن میں اس موضوع کے اوپر جتنا بھی اصرار ہے، تکرار ہے، وہ ترغیب کے انداز میں ہے، اس میں جبر اور زبردستی کا پہلو بالکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان انقلابی جد و جہد کا یوں تو ہر انداز ہی مثالی ہے اور قابل تعریف ہے، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کا جو پہلو خصوصی طور پر لائق توجہ ہے وہ یہ کہ کہیں ایمرجنسی کی صورتحال نظر نہیں آتی۔ کسی بھی مرحلے میں کسی کا مال بحق سرکار ضبط نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی مارکے کے لیے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی۔ اعلان عام پوری تحریک کے دوران صرف ایک موقع پر ہوا، غزوہ تبوک پر، ورنہ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے ہمیشہ ترغیب کا انداز اپنایا گیا ہے۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی۔ ترغیب کے لیے اہل ایمان کو اجر و ثواب کا وعدہ دیا گیا اور انہیں شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن کا سبق پڑھایا گیا، لیکن زور زبردستی نہیں کی گئی۔ اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے زبردستی تمہارے اموال نہیں مانگتا، بلکہ نہ ہی وہ تم سے سارے کا سارا مال دے ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان یسألکموها فیخفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر وہ تم سے اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کی کھوٹ کو۔
منافقین کے ساتھ عملی طور پر ایسا ہوتا بھی رہا کہ جب بھی مشکل حالات سے سابقہ پڑا ان کے دلوں کا کھوٹ فوراً ان کی زبانوں پہ آ گیا، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے اندر کی خباثت کس طرح ان کے زبانوں پہ آئی تھی۔ آیت نمبر 12 میں آتا ہے نا سورۃ الاحزاب میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا، مستقبل کے بارے میں ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ترغیب کے باوجود جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ سے جی چراتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں بخل کر کے وہ کسی اور کا نہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور نقصان بھی ایسا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر آخرت کے دائمی اور ابدی اجر و ثواب سے خود کو محروم کر لینا اور ایک کے بدلے 700 ملنے کے وعدہ خداوندی کو لائق توجہ نہ سمجھنا، یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور محتاج تم ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف تمہارے امتحان کے لیے تم سے کہتا ہے کہ مجھے قرض دو۔ اگر وہ تمہارے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے تو ایسا وہ محض تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے کرتا ہے، اور اگر تم پیٹھ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اب دو ٹوک فیصلہ کن انداز کہ ایسا ہو کر رہے گا، اور اس حکم کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوا ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہتے ہوئے منافقت کی وجہ سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ ظاہر ہے وہ لوگ جب اس آیت کے مصداق بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حق سے دور کر دیا اور ان کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے جانثار اہل ایمان ساتھی فراہم کر دیے۔